88 کے ہوں، وہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اسی جائیداد کے اندر ڈٹائی سے بیٹھے ہیں اور روزانہ وہاں پہ اوورسیز پاکستانی ان کو بتاتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے اور آپ لوگ چور ہو. اور آج تو وہاں کی عدلیہ نے بھی ان کے اوپر سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل چور ہو، صادق اور امین نہیں ہو. پھر ایک اور اہم چیز کہ لانگ مارچ کا بتاتے ہوئے میں 2-3 چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں وہ لانگ مارچ جس کو خان صاحب نے لیڈ کرنا تھا، اب وہ لالا موسیٰ کے اندر انشاءاللہ آج ہمارا پاور شو ہوگا اور پھر اس کے بعد آگے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا. اور جھنگ والی سائیڈ سے ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں اسد عمر صاحب، وہ اس کو لیڈ کریں گے. پاکستانی عوام کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان چوروں، ان خفیہ طاقتوں، ان ڈاکوؤں اور ان لٹیروں کو بتا دیا ہے کہ پاکستانی قوم جاگ اٹھی ہے، غیرت مند ہے، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرنے والی. آپ جتنا مرضی ظلم آزما لو، لیکن وہ اپنے حق کے لیے، اس ملک میں رول آف لا کے لیے، اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے، کیونکہ عوام کو عمران خان صاحب نے جگا دیا ہے. اور جاگی ہوئی عوام کو میں نے تو دنیا کی کوئی تاریخ اس چیز کی گواہی نہیں دیتی کہ اگر لوگوں میں شعور آیا ہو تو وہ کسی کی طاقت کے استعمال سے لوگ اپنے شعور کو یہ پوز کریں کہ جی اب ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. پھر ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ ہم منڈے والے دن صبح پورے صوبائی جو ہمارے دارالخلافہ ہیں وہاں پہ بھی اور اسلام آباد میں بھی ہمارے تمام ایم پی ایز اینڈ ایم این ایز، ہم لوگ سپریم کورٹ رجسٹری، جیسے لاہور ہے تو وہاں پہ ہم لاہور سپریم کورٹ رجسٹری جائیں گے صبح 10 بجے، اور وہاں پہ تمام الیکٹیبلز اور جو ہمارے آنریبل جتنے بھی باقی، جیسے پنجاب کے اندر ہم لوگ جائیں گے لاہور رجسٹری، پشاور کے اندر پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں، اسی طرح اسلام آباد کے اندر ہمارے جو اعظم سواتی صاحب ہیں ان کی سربراہی میں. 4 سوال ہم کرتے رہیں گے اپنی اعلیٰ عدلیہ سے، اور اس کی اپیل ہم ہر دن ان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور عوام بھی یہ سوال اٹھا رہی ہے جو پلیٹ فارم ان کو میسر ہیں، ایک لانگ مارچ میں اپنی شمولیت کی شکل میں، دوسرا سوشل میڈیا کی شکل میں، کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج آپریشن سے، سائفر سے یہ کہانی شروع ہوئی اور آج کے دن تک اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، ان کی جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے. آج کے دن تک اس ملک کا سب سے پاپولر اور سب سے طاقتور لیڈر ان ٹرمز آف ووٹ بینک، اور اگر جمہوریت ہے تو 4 صوبوں میں حکومت رکھنے والا لیڈر، سینٹر میں جس کی سب سے زیادہ سیٹس ہیں، وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے. تو یہ اس ملک میں اس طرح تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا. ہم ایٹمی طاقت، ہماری دنیا کی تیسری چوتھی بڑی فوج، ہمارے ملک میں عدلیہ کے اوپر جو ہماری کاسٹ آتی ہے اس میں ہم ٹاپ 10 میں آتے ہیں، اور جو جسٹس کی فراہمی ہے اس میں یہ انٹرنیشنل رینکنگ ہے، اس میں ہم تقریباً ماشاءاللہ 100 میرا خیال ہے کہ لوئسٹ کیٹیگری پہ 179 پہ میرا خیال ہے کھڑے ہیں. لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں، اور ہماری پوری جو پارٹی ہے، ہمارے ورکرز ہیں، پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان کو انصاف کی فراہمی کی جائے، اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو سمبولیکل حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ کا نظام کے پورے کا پورا پول کھل جاتا ہے، اور وہ آپ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی اور اپنی پبلک کے آگے اس نظام نے اپنے آپ کو خود ننگا کر دیا ہے. بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل کے کپڑے اتارے، جیسے انہوں نے اعظم سواتی صاحب کی چادر اور 4 دیواری اور ان کی گھر کی عورتوں کا تقدس پامال کیا، جس طرح انہوں نے ارشد شریف جیسے محب وطن پاکستانی صحافی کو شہید کیا گیا، اور اگر
ان کو نہیں پتا تو اگر ہمارے ملک کا تو انٹیلیجنس نیٹ ورک پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. ابھی تک سب سے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ان کی شہادت سے بھی زیادہ گھناؤنی چیز کہ جو وہاں کی کینیا کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، اور ہمارے ملک کے اندر بعد میں ایک نیوز چینل سے بریک کی جانے والی جو رپورٹ تھی. کیا آپ ڈرانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ دھمکانا چاہتے ہیں کہ ہم خالی گولی نہیں مارتے، ہم یہ کچھ بھی کرتے ہیں؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، نہ کوئی ڈرا ہے نہ کسی نے جھکنا ہے، کیونکہ ہم اپنے رائٹس کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارا مقابلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو نیچا دکھانا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انسانی بنیادی حقوق جو پوری دنیا میں جہاں جنگل کا قانون ہے وہاں بھی جو حقوق میسر ہیں ہمیں یہاں پہ میسر نہیں ہے. یہ حقوق کی جنگ ہے اور اپنے حقوق سے اب 22 کروڑ عوام دستبردار ہونے والی ہرگز نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم جا کے جو سپریم کورٹ کی میں بات کر رہی تھی رجسٹری کی، وہاں پہ پھر ہم اعظم سواتی صاحب کے اور ان کی بیگم کے انصاف کے لیے ہم جھولی پھیلائیں گے، بیٹھیں گے ہم وہاں پہ، آہو بکا کریں گے ہم. اس کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اب یہ جو کھیل ہے، یہ جو شطرنج ہے، یہ جو ڈرائنگ رومز کے اندر کھیل کھیلا جاتا ہے جس میں 22 کروڑ عوام کی زندگیاں ملوث ہیں، اس میں ان لوگوں کی زندگیاں ملوث ہیں جن سے لوگ اٹیچڈ ہیں، جن سے لوگ پیار کرتے ہیں. وہ کسی نہ کسی شکل میں، وہ کوئی صحافی ہو، وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، اور اس ملک کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر جو کہ انٹرنیشنل حیثیت رکھتے ہیں ان کے اوپر اتنا گھناؤنا. یہ پورے ملک کی عزت اور تکریم کی بات تھی، یہ خالی رول آف لا کی بات نہیں تھی. اس میں ہمارے پورے ملک کی بے عزتی ہوئی ہے، ہر ادارے کی بے عزتی ہوئی ہے. اگر اس ملک میں عمران خان کو انصاف میسر نہیں ہے تو پھر کس کو میسر ہے؟ لہٰذا انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہے، آئینی ہے، یہ انصاف جب تک سب کو میسر نہیں آ جاتا اور ہمارے لیڈر کو بھی نہیں آ جاتا، نہ ہم گیو اپ کریں گے. ہم روزانہ آ کے اپیل کریں گے، چاہے وہ میڈیا کے سامنے ہو، پریس ٹاک کی شکل میں ہو، کہیں پرامن پروٹیسٹ کی شکل میں ہو، یا ہمارے لانگ مارچ کی شکل میں ہو. تھینک یو.